السلام علیکم ایوری، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی اسٹڈیز بھی اچھی چل رہی ہوں گی. اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، اسپیشلی جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں. بالکل نام سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کشمیر ایشو کی، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک کافی پرانی ڈسپیوٹ ہے اور اب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکی ہے، اور اتنا کوئی نیئر فیوچر میں سالو ہونے کے چانسز بھی نہیں نظر آ رہے. اچھا، تو ہم لوگ اس ٹاپک کو 4 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ ایک بیک گراؤنڈ لیں گے اباؤٹ دا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر، مطلب کہ امپورٹنٹ کیوں ہے کشمیر، اس کے اوپر اتنی بڑی ڈسپیوٹ چل کیوں رہی ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ بریف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم لوگ تھوڑی سی ہسٹورک چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کو بہت کمپریہنسو طریقے سے کور نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا میجر فوکس سنس یہ کرنٹ افیئرز اور کرنٹ ڈیولپمنٹس سے ریلیٹڈ چینل ہے، تو ہم لوگ بات کریں گے کہ کرنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں، انڈین گورنمنٹ نے جو ریسنٹ پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں وہ کیا ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ دنیا کا اوور آل اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا. پھر فائنلی ہم لوگ پاکستان نے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. اور فائنلی ویل کنکلوڈ ود دا وے فارورڈ، اور اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ پاسبل سلوشنز یا پرابیبل سلوشن جو اب تک کشمیر کے یا تو ریکمینڈ کیے گئے ہیں یا اور کیا ہو سکتے ہیں. اوکے، سو بیفور وی موو آن گائز، جسٹ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی کیوری ہو، تو جسٹ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ آئی ول میک شیور ٹو گیٹ بیک ٹو یو گائز ایٹ مائی ارلیسٹ. اچھا جی، لیٹس اسٹارٹ وتھ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر، کہ کشمیر آخر امپورٹنٹ ہے کیوں انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے، اینڈ وائی آر دے ناٹ لیٹنگ گو آف اٹ. تو کشمیر میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلک روٹ پیسج کی. سلک روٹ پیسج جو ہے اٹ از ایکچولی چائنیز انیشیٹو. چائنا نے اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک کمپیٹیو ایج دینے کے لیے ایک سلک روٹ پیسج کا انیشیٹو لیا ہوا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ کوریڈور پروجیکٹس ہیں، اور وہ کوریڈور پروجیکٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح جو چائنا نے پاکستان کے ساتھ کوریڈور پروجیکٹ کیا ہوا ہے، وہ کوریڈور پروجیکٹ ہم سب کو پتہ ہی ہے، دیٹ از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور سی پیک. اب سی پیک کیونکہ پاکستان کو بھی اٹ پرووائڈز اے ہیوج اپرچونیٹی، اور چائنا کے لیے بھی یہ اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اب جو سی پیک ہے اس کا راستہ گزرتا ہے کشمیر میں سے. اب کشمیر اس لیے یہاں پر امپورٹنٹ ہے، اس کی جغرافیکل جو لوکیشن ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سی پیک جو ہے، کیونکہ اب چائنا اور انڈیا کے تو آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ سی پیک کو ایک وے پرووائڈ کرتا ہے. اگر کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہوگا تو اٹ وونٹ بی پاسبل کہ چائنا اور پاکستان دونوں یہ والا پروجیکٹ کیری آن کر سکیں. اچھا، تو نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اچھا جی، تو نیکسٹ پوائنٹ ہے واٹر سورس. اب بائی 2025 دیر از دس پریڈکشن کہ جو ورلڈ میں بہت ساری جو کنٹریز ہیں وہ واٹر اسکارس ہو جائیں گی، یا وہاں پہ پانی کی شارٹیج ہو جائے گی، اور جو آگے جو بھی ہوں گی جنگیں وغیرہ وہ بھی پانی کے مسئلوں کے اوپر ہوں گی. تو ایسی سچویشن میں پانی ایک بہت بڑا ایشو بننے والا ہے. تو اس کیس میں ہم لوگ کشمیر وچ از واٹر سورس ایکچولی، کیونکہ انڈس اور جو اس کے ٹریبیوٹریز ہیں دے آر فلوئنگ ان فرام کشمیر، اور اس میں بہت سارے پرائمری سورسز ہیں فریش واٹر کے. تو فریش واٹر کی وجہ سے، کیونکہ پانی کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کو، اور اسپیشلی جو جیسے انڈس واٹر ٹریٹی بھی اب انڈیا از بریکنگ آن اینڈ آف، وہ بیچ میں کرتے رہتا ہے مسئلے. تو اس طرح کی جب سچویشن ہوگی تو پانی تو بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی آف کورس. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے کشمیر کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ از لینڈ لاک بائی 3 رینجز آف ماؤنٹینس. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کمپس ڈرا کر لیتے ہیں، جس میں ہم لوگ ایک سائڈ پہ آف کورس نارتھ ساؤتھ ہو جائے گا، اور ایک سائڈ پہ ایسٹ اور ویسٹ.
اچھا، تو جو 3 میجر رینجز ہیں نا ماؤنٹینس کی، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ قراقرم اور ہندو کش ہمالیاز ہیں، تو کشمیر کی جو نارتھ سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہے قراقرم کی رینج، اور جو ایسٹرن سائڈ ہے دیٹ کنسسٹ آف ہمالین ماؤنٹینس، اور ویسٹ سائڈ پہ ہندو کش کے ماؤنٹینس ہیں. اب جو تینوں ماؤنٹینس جو اتنی امپورٹنٹ رینجز ہیں، انہوں نے جب سراؤنڈ کیا ہوا ہے، تو ماؤنٹینس اٹ سیلف واٹر کا سورس ہوتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ واٹر فالز ہوتے ہیں یہاں پہ، یا پھر جو ونٹرز میں آئس گلیشیئرز بن جاتے ہیں یا آئس کیپس ہوتی ہیں، وہ دونوں جو ہیں واٹر کی ہیوج سورسز ہیں. اور جو واٹر کی سورسز ہوں گی تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو، جیسے فار ایگزامپل الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہو، یا ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. سنس پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، تو یہ اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کشمیر کی اس وجہ سے بھی. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از سیاچن گلیشیئر لنک اپ بٹوین پاک اینڈ چائنا. اب جو چائنا ہے اور پاکستان، اس کو لنک اپ کرنے کے لیے نا بہت سارے جیوگرافیکل، یا آئی ووڈ سے کہ جیو اسٹریٹجک پوائنٹس یا جیوگرافیکل ایریاز ہیں کشمیر میں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے کہ سیاچن گلیشیئر ہے، وہ پاکستان اور چائنا کو لنک اپ کرنے کے لیے صرف ایک ہی بیریئر ہے ان کے بیچ میں، یعنی کہ دونوں ملٹریز جو ہیں ان کو لنک اپ کو اسٹاپ کیے ہوئے سیاچن گلیشیئر. اب اگر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا اور پاکستان کی جو ملٹریز ہیں وہ لنک اپ کر جائیں گی. جب یہ دونوں لنک اپ کریں گی تو ان کی اسٹرینتھ، سنس دے آر ایلائز، تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ انڈرمائن کر جائے گی. تو جب انڈیا کی اسٹرینتھ انڈرمائن کر جائے گی تو انڈیا ڈزنٹ وانٹ دس ٹو ہیپن، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ہیون آن ارتھ پوائنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو ٹورزم. ٹورزم جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے ریونیو جنریشن کا. بہت ساری ایون کہ یورپین کنٹریز ہیں جو کہ ٹوٹل جن کی اکانومی ہی ٹورزم کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور کشمیر از اے بیوٹیفل ویلی. اور اگر یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ختم ہو جائیں تو آئی ونڈر کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں پہ ٹورزم کی وجہ سے کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھی ٹوٹل اسٹریٹجک امپورٹنس کشمیر کی اب تک جو ہم نے پڑھی. اوکے جی، تو ہسٹری میں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. چلے 18th سینچری سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. 18th سینچری میں کشمیر میں جو ہے وہ پشتون ٹرائب کی بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ پشتون ٹرائب جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور ان کی میجورٹی ہوا کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ سکھ آنا شروع ہو گئے تھے اس ایریا میں، اور وہ رہنے لگ گئے. آلدو میجورٹی ہمیشہ مسلمانوں کی رہی، پشتون ٹرائب از آلسو دے ور آلسو مسلمس، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سکھ آنے لگ گئے تھے. تو 1845 اور 46 میں ہوئی اینگلو سکھ وار. اینگلو سکھ وار واز بٹوین جو وہاں پر سکھ تھے، اور اس کے بعد فائنلی جو برٹین تھے، جب یو کے نے یا انگلینڈ نے آئی وڈ سے کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کو رول کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، اور اس وقت جو ہے کشمیر چلا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس. ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر کو بیچ دیا تھا ایکچولی ایک ہندو مونارک کو. ہندو مونارک جو تھا ہی واز مہاراجہ گلاب سنگھ. اب مہاراجہ گلاب سنگھ جو تھا وہ بہت زیادہ اینٹی مسلم رولر تھا. اس کا ایرا واز سو اوپریسو فار مسلمس، اور وہ جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے نا ان کے لیے اس کی بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ بہت سخت اور بہت کروئلٹی والے جو اس کے رولز ہوتے تھے وہ بنتے تھے. جیسے فار انسٹنس ہم ایک کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، کاؤ سلاٹر کے اوپر اس کا ایک رول تھا وچ واز کہ اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ گائے کی قربانی دے گا تو ہی ول بی فیسڈ ود ڈیتھ پینلٹی. اب اگر ڈیتھ پینلٹی جیسے اسٹرکٹ رولز اور اسٹرکٹ پنشمنٹس آپ کو مل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہ تو ان کی ورشپ کرنے کی آزادی تھی، نہ وہ اپنی مسجدوں میں جا سکتے تھے، اور اس طرح کر کے بہت زیادہ ڈسکرمنیشن تھی مسلمانوں کے لیے. تو اس وقت سٹارٹ ہوا وہاں پہ مسلم ریوولٹ. ٹھیک ہے، مسلم اس سے بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اتنا پیسفل جگہ تھی ہی نہیں. تو جو گلاب سنگھ تھا اس وقت اس کے ٹائم پہ سٹارٹ ہو گیا تھا مسلم ریوولٹ، اور آہستہ آہستہ پھر ٹائم گزرتا گیا. پارٹیشن کا ٹائم آیا. جب پارٹیشن کا ٹائم آیا تو ہم لوگ بہت زیادہ نٹی گریٹیز میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم لوگ میجر ڈسکس کر لیں گے کہ اس وقت جو لاسٹ وائس رائے تھا سب کانٹیننٹ کا جو کہ برٹش تھا،
وہ لاسٹ وائس رائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ٹھیک ہے. اب ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف اس وقت ایک برٹش لائر تھا، اور ریڈ کلف کمیشن کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈویژن کی تھی ڈفرینٹ اسٹیٹس کی. اس وقت پاکستان سب کانٹیننٹ میں ٹوٹل 562 پرنسلی اسٹیٹس تھیں. ٹھیک ہے. اب اس وقت جب ڈویژن ہوئی تھی تو بہت انفیئر ڈویژن ہوئی تھی کہ بہت ساری ایسی جو اسٹیٹس تھیں جس میں مسلم میجورٹی تھی وہ دے دی گئی تھی انڈیا کو. اور وہاں سے ایکچولی یہ جو ہے نا مسئلہ سٹارٹ اس وقت ہوا تھا، کیونکہ اچھا اس میں کچھ جو اسٹیٹس تھیں ان میں نام لے لیتی ہوں. بٹالہ، دیر واز گرداسپور آئی گیس اس کا نام ہے، گرداسپور، اور ایک فائنلی تھی شکر گڑھا. یہ تینوں جو اسٹیٹس تھیں نا دے ور مسلم میجورٹی اسٹیٹس، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا برٹین نے کہ یہ اسٹیٹس دے دی تھی انڈیا کو، اور ان 3 اسٹیٹس کی وجہ سے انڈیا کا کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر یہی اسٹیٹس فیئرلی پاکستان کے پاس آ جاتی ہیں پھر تو کشمیر کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک ہی نہ ہوتا، کشمیر کا تو مسئلہ کبھی سٹارٹ ہی نہ ہوتا. اینی ہاؤ جب یہ ان کو دے دی گئیں تو کشمیر کا ایک لنک بن گیا. اس کے بعد بہت ساری اسٹیٹس جو تھیں ان کے پاس ان کے پاس تھا اپنی مرضی سے کہ وہ کس اسٹیٹ میں یا کس ملک میں جو ہے وہ جانا چاہتی ہیں، اور دے ور گیون دس چوائس کہ وہ انڈیا یا پاکستان میں جا کے شامل ہو سکتی ہیں. تو اب 3 ایسی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے اپنا جو ایکسیشن ہے وہ بہت ڈیلے کر دیا تھا، اور اس ڈیسیجن کو کافی ڈیلے کر دیا تھا. ان میں سے ایک تھی حیدرآباد دکن، ایک تھی جوناگڑھ، اور ایک تھی کشمیر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا، جو حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ تھی وہ تو تھی ہندو میجورٹی اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اب ہندو میجورٹی ہونے کی وجہ سے جو انڈین آرمی تھی انہوں نے انٹروین کیا اور انویڈ کر کے یہ دونوں اسٹیٹس لے لیں. جو کشمیر تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جو رولر تھا وہ تھا ایک ہندو، اور جو میجورٹی تھی وہ تھی مسلم، اور مسلم میجورٹی واز ایز گڈ ایز 77%. تو 77% مسلم میجورٹی یہ کافی اچھی میجورٹی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ ڈیسیجن مسلمس جو تھے وہاں کے وہ انسیکیور ہو گئے کہ کہیں ہمیں انڈیا کے ساتھ نہ شامل کر دیا جائے. تو وہاں پہ مسلم ریوولٹ سٹارٹ ہو گیا تھا. اب جب وہاں مسلم ریوولٹ سٹارٹ ہوا بلکہ کافی بڑھ گیا، تو جو وہاں کا رولر تھا جو میں نے بتایا کہ ہندو تھا، راجا ہری سنگھ، اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک لیٹر لکھا تھا انڈین گورنمنٹ کو، اور انڈین گورنمنٹ نے اینڈ ہی آسکڈ دیم فار ہیلپ بائی دا وے کہ وہاں پہ مسلم ریوولٹ سٹارٹ ہو گیا اور وہ ہی از انیبل ٹو ٹیک کیئر آف دا سچویشن. تو انہوں نے ہیلپ مانگی انڈیا سے. اب اس لیٹر کو انڈین گورنمنٹ نے یوز کیا ایز انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے نا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کو یہ رائٹ دے دیتا ہے کہ وہ ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی ایریا کو. اب وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جب انڈین گورنمنٹ کے پاس آ گیا تو انہوں نے انویڈ کیا کشمیر میں، یعنی کہ انڈین ملٹری جو تھی وہ کشمیر کے اندر انویڈ ہوئی، اور وہاں سے پاکستان سے بھی جو مسلم 77% میں نے بتایا میجورٹی تھی، تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے مسلمانوں نے اس کی طرف مارچ شروع کر دی. دیر کیم اے پوائنٹ جہاں پہ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی، اور کنفرنٹیشن کے بعد ایک وار بھی ہوئی جس کو ہم وار آف 1965 بھی کہتے ہیں. اب اس وار کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ جہاں پہ پاک ملٹری تھی وہاں پر پاکستانی ملٹری کا کنٹرول آ گیا، اور جہاں پر انڈین تھی وہاں پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ اس ایشو کو لے کے جایا گیا یو این تک. اور یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انڈیا اٹ سیلف ٹک دس ایشو ٹو یو این. اب جب یو این میں یہ ایشو گیا تو یو این نے اس کی ایک ریزولوشن دی، اور یو این نے جو ریزولوشن دی وہ یہ تھی کہ اچھا ہم لوگ یو این ریزولوشن کی بات کر لیتے ہیں. یو این نے یہ ریزولوشن دی تھی کہ ایک پلیبسائٹ کرایا جائے، اور اس سے پہلے کیا ہو کہ کشمیر میں سے انڈین آرمی اور پاکستانی آرمی دونوں ریموو ہوں، اور وہاں پر ایک ریفرینڈم یا پلیبسائٹ کرایا جائے، اور وہاں پر دیکھ لیں ووٹنگ کرا کے کہ کون جو ہے وہ جس کی میجورٹی کشمیر اس کا. تو اب وہاں پہ یو این نے تو یہ ریزولوشن دیا، لیکن انڈیا ایونچولی نیو کہ اگر وہ ایسا پلیبسائٹ کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ مسلم میجورٹی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے پاس آ جائے گا کشمیر اور انڈیا جو ہے اٹ ول ہیو ٹو لوز کشمیر. تو انہوں نے یہ نہیں کرایا. اب پلیبسائٹ والی آپشن کی طرف وہ نہیں گئے, اور آج تک بھی جو UN کا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر وہ یہی ہے کہ پلیبسائٹ کرایا جائے. اور سنس دین جو ہے اور آج تک بھی ہے جو کشمیر اٹ از این انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ. تو آئی ہوپ دس واز کوائٹ انٹرسٹنگ اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں جی اب ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ڈونٹ اسکپ دا ویڈیو ان بٹوین, کیونکہ یو ول گیٹ ٹو نو کہ ایکچولی لنک کر رہی ہیں چیزیں. اب اس ہسٹری سے ہم لوگ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اپنی کرنٹ ڈیولپمنٹس کو. لیٹس موو آن. اچھا جی, تو کرنٹ ڈیولپمنٹس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مودی گورنمنٹ کی کرنٹ پالیسیز جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں ٹورڈز کشمیر. اس کو ہم 4 پرونز میں ڈسکس کریں گے, لائک 4 ڈائریکشنز میں, لیگل, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک. یعنی کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو ان 4 پرسپیکٹیو سے ہم لوگ دیکھیں گے, یا ان کی چاروں آئی وڈ سے کہ ان چاروں ڈائمنشنز میں انہوں نے کیا کیا پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں ٹورڈز کشمیر. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا لیگل پالیسیز. اچھا, جو لیگل پالیسیز ہیں اس میں جو میجر ایک اوور آل ہم لوگ اگر بات کریں تو مودی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, دے ہیو what has happened, okay, so they have reversed the special status of کشمیر. اب کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کیا ہے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ نا جو کشمیر کی اسٹیٹ ہے اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا. اسپیشل اسٹیٹس ان کے 2 آرٹیکلز جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں, دیٹ از آرٹیکل نمبر 370 اور 350A, سوری 35A. اب ان دونوں جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے یہ دیتے ہیں کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس. 370 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اپنے ہر ڈیسیجن میں اٹانومس ہے ایکسیپٹ دا 4 ڈیسیجنس. یعنی کہ 4 ڈیسیجنس ایسے ہیں جو, یا 4 میٹرز ایسے ہیں جس کا رائٹ جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے, یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور وہ 4 میٹرز کون کون سے ہیں؟ دیٹ از دا فارن پالیسی, دیٹ از کمیونیکیشن, دیٹ از کرنسی, اور اس کے بعد فائنلی ہے فائنلی جو آخری ڈیسیجن آتا ہے وہ ہے ڈیفینس ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ 4 میٹرز جو ہے وہ اس کشمیر کے بہاف پہ لے گا سینٹر. لیکن باقی جتنے بھی آپ کے ڈیسیجنز ہوں گے, بی اٹ لیگل, ایڈمنسٹریٹو, یا جو بھی ایسے ڈیسیجنز ہوں گے, وہ اس میں کشمیر اٹانومس ہے, اور کشمیر کی جو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے کشمیر کے لیے. اچھا, اس کے بعد فائنلی جو ہے 35A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو نان کشمیری ہے, یعنی کہ جو کشمیر کا ریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ کشمیر کا سٹیزن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, نان کشمیری جو ہے وہ سٹیزن شپ نہیں مل سکتی انہیں کشمیر کی. اب یہ دونوں جو رائٹس, یعنی کہ صرف کشمیریز جو وہاں پہ بائی برتھ ہیں یا وہاں پہ ہمیشہ سے رہتے ہیں, ان کے پاس ہی کشمیر کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اور کشمیری سٹیزن شپ ہونی چاہیے, اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بات ہونے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو ریورس کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ انہوں نے اس کو وائلیٹ کر دیا. اب یہ تو انہوں نے لیگلی کیا کہ ان دونوں کو وائلیٹ کر دیا, یعنی کہ اب نان کشمیریز بھی بن سکتے ہیں اور ان کی سٹیزن شپ بھی آ سکتی ہے, اور جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے باقی میٹرز میں بھی انٹروین کرنا شروع کر دیا ہے, اور ان کی اٹانومی کو آئی وڈ سے کوشچن لگا دیا اس کے اوپر. اب جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے ہم لوگوں نے لیگل ڈیولپمنٹ میں وہ یہ ڈسکس کرنی ہے کہ انہوں نے یہ ریورس کیا کیسے, یعنی کہ واٹ واز دا پروسیجر جو کہ جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا انڈین گورنمنٹ. ٹھیک ہے, پروسیجر ٹو ریورس دا اسپیشل اسٹیٹس اینڈ دس پروسیجر واز اڈاپٹیڈ بائی مودی گورنمنٹ. اب مودی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ جو کشمیر کا گورنر ہے, ٹھیک ہے, گورنر آف کشمیر نے یہ ایڈوائز دیا پریزیڈنٹ کو ٹو ریورس دا اسپیشل اسٹیٹس کی ہم لوگ بات کریں. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ آف انڈیا کو, پریزیڈنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا, اور آرڈیننس پاس ہوا پارلیمنٹ سے بائی 2/3 میجورٹی, بوتھ دا ہاؤسز, اپر بھی اور لوور بھی. ٹھیک ہے,
اب اپر ہاؤس وہاں پہ ہوتا ہے راج سبھا اینڈ دا لوور از لوک سبھا. ان دونوں جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا وہ آرڈیننس اٹ واز وتھ 2/3 میجورٹی. تو ایسے کر کے انہوں نے یہ آرڈیننس پاس کیا اور اپنے کنسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کی اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کی, کہ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز وچ ور اڈاپٹیڈ بائی مودی گورنمنٹ ٹورڈز کشمیر. جو مودی اوکے سو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز جو ہے نا وہ مودی گورنمنٹ نے جو اڈاپٹ کی تھی اس میں سے سب سے جو پہلی پالیسی تھی دیٹ واز ڈویژن آف کشمیر. انہوں نے کشمیر کو ڈیوائڈ کر دیا, ڈویژن آف کشمیر. اور ڈیوائڈ کیسے کیا ہے؟ انٹو 2 یونین ٹیریٹریز. جب 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کیا ہے جن میں سے ایک جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر ہے اور ایک جو ہے وہ ہے لداخ. اب انہوں نے کشمیر کی جو کو توڑ کے 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر دی, اور جو یونین ٹیریٹری ہوتی ہے وہ اسٹیٹ سے کم پاورفل ہوتی ہے, یعنی کہ اسٹیٹ زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور جب یونین ٹیریٹری بن جائے گی تو اس کے پاس پاورز کم ہو جائیں گی ایونچولی. اب جموں اینڈ کشمیر کو جو ہے اس کے پاس تو اپنی اسمبلی ہوگی اور اپنی گورنمنٹ ہوگی, لیکن جو لداخ ہے اس کے پاس اپنی اسمبلی نہیں ہوگی اور اس کی جتنے بھی ڈیسیژنز ہوں گے وہ کرے گا سینٹر. اس کا مطلب کہ جے اینڈ کے کی تو اسمبلی بھی ہوگی اور اپنی ان کی پارلیمنٹ ہوگی اور ان کی گورنمنٹ بھی ہوگی, لیکن جو لداخ ہے اس کے سارے ڈیسیژنز کون کرے گا؟ سینٹر. ٹھیک ہے. اب یونین ٹیریٹریز میں ڈویژن کے بعد ایک تو کام یہ کیا انہوں نے. اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ایڈمنسٹریٹولی مودی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے دیٹ از کہ جو ریسٹرکشن تھی پرچیز اینڈ سیل آف پراپرٹی ان کشمیر. ٹھیک ہے. پرچیز آف پراپرٹی ان کشمیر وہ انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ ریسٹرکشن ہٹانے کا مطلب جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آرٹیکل 35A کے اکارڈنگ کوئی بھی نان کشمیری جو ہے وہ سٹیزن نہیں بن سکتا کشمیر کا, لیکن انہوں نے اس کو وائلیٹ کر کے کیا کیا ہے کہ اب جو ہے وہ نان کشمیریز جو ہے وہ پراپرٹی خریدیں گے, اور جب پراپرٹی خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ڈومیسائل آ جائے گا وہاں کا. جب ڈومیسائل آئے گا تو ان کے پاس سٹیزن شپ آ جائے گی. تو دس از واٹ دے ہیو ڈن, کہ انہوں نے نان کشمیریز کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ لوگ پرچیز کریں آرام سے پراپرٹیز کشمیر کے اندر, اور دس از ایکچولی دا وے تاکہ ان کو سٹیزن شپ مل سکے وہاں کی. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ تیسرا اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسیسو یوز آف. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ. ٹھیک ہے. ایک ایکٹ ہے جو کہ کشمیر اسمبلی میں پاس ہوا تھا جس کے اکارڈنگ جو انڈین ملٹری اور پیرا ملٹری ہے اس کو بہت زیادہ پاور مل جاتی ہے, انڈین ملٹری اور پیرا ملٹری کو. ٹھیک ہے, کو بہت زیادہ پاور مل جاتی ہے. اب اس پاور اتنی ہوتی ہے وہ کہ جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہوں گے کشمیر میں وہ سارے ملٹری کے اندر, انڈین ملٹری کے انڈر ہو جاتے ہیں, اور کسی بھی کشمیری کو آپ یو کین پٹ دیم ان دا پرزن فار 2 years اور بغیر کسی ریزن کے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین کہ آپ نے کسی کشمیری کو کیوں ڈالا ہے. لیکن یہ پروڈکٹ واز سپوز ٹو بی انیکٹیڈ ان ویری اسپیسیفک سچویشن, لیکن اب جو ہے اس کا بہت زیادہ ایکسیسولی جو ہے انڈین گورنمنٹ یوز کر رہی ہے. تو اس کا ایکسیسو یوز ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے اسی کو ہم ایک اور بلکہ پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے کرفیو 5 اگست 2019 کو لگا تھا, وہ اتنا لانگ کرفیو تھا اور اس کی وجہ سے صرف وہ کرفیو نہیں تھا بلکہ وہاں پہ سیکشن 144 بھی امپلیمنٹ ہو گیا تھا. ان سیکشن 144 سیز کہ جی اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کہیں بھی اسمبل ہوں گے تو ان کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اور اس کے بعد کوئی لوگوں کی اسمبلی نہیں ہوگی, اس کا مطلب کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہو سکے گا پورے ریجن میں. اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دی گئی تھی, کمپلیٹ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ واز ٹیکن ٹو دا لیول کہ جب نہ تو کوئی مین اسٹریم میڈیا, نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا, نہ کوئی فون سروس, کوئی انٹرنیٹ, کوئی کمیونیکیشن کا وے جو تھا اس وقت وہاں پہ نہیں رہا. اچھا, اس کے بعد کیا کیا گیا کہ ایکسیسو یوز آف فورس اگینسٹ کشمیریز واز ڈن. اس میں 13,000+ جو کشمیری سے دے ور پٹ بیہائنڈ دا بارز, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اسپیشلی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, اور آلموسٹ آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ واز پٹ بیہائنڈ دا بارز.
اس کے بعد جو امپورٹنٹ اسٹیپ تھا جو اور بھی گورنمنٹ جو مودی گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی یہاں پہ کشمیر میں ایڈمنسٹریٹولی مسئلے کیے, جیسے کہ یوز آف پیلٹ گنز اور کشمیریز ور یوزڈ ایز دا ہیومن شیلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح کی یہ سارے جو پرابلمس تھے وہ آئیں گے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کے اندر. اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل پالیسیز. جو پولیٹیکل پالیسیز مودی نے اڈاپٹ کی تھیں, پولیٹیکلی 2 کام کیے تھے مودی کی گورنمنٹ نے. پہلا کام تو یہ کیا تھا انہوں نے ایک کشمیر, اس کو 2 پرون پالیسیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو پولیٹیکل تھیں, یا اس کو ہم 2 ڈائریکشنز میں ڈسکس کریں گے, اور اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کشمیر بیسڈ پالیسی کیا تھی. سب سے پہلے انہوں نے ایک کشمیر بیسڈ پالیسی کی. اب پولیٹیکلی انہوں نے یہ کیا کہ جو گورنمنٹ نے اس سارے ریورسل آف اسپیشل اسٹیٹس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کیا ریزن دی کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کشمیر کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, اور جو کشمیری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کرپٹ ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر میں سوشل اکنامک ویلفیئر کے لیے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں ہو نہیں رہی, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے, اور وہ اس کا فوکس یہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ اور چیزوں کی طرف ڈائیورٹ ہوا ہے. اس وجہ سے وی ہیو ٹو ریورس دس اسٹیٹس. اور بی جے پی نے پھر یہ کیا کیا کہ جی یہ ہم لوگ انڈورس کر دیا انہوں نے کہ ہم لوگ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اسٹیپس لیے ہیں. اور دوسرا جو اسٹیپ تھا وہ پولیٹیکل کیا تھا مودی گورنمنٹ کا, دیٹ واز 1 country 1 law. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 1 country 1 law. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک وائز اسپیشل اسٹیٹس, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب ہیڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں 1 country 1 law وائز اسپیشل اسٹیٹس. وائز اسپیشل اسٹیٹس کے اکارڈنگ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں سنس انڈیا از 1 country اور کشمیر جو ہے اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا, تو جب کنٹری ایک ہے تو پھر واٹس دا پوائنٹ کہ وہاں پر الگ الگ سے الگ الگ اسمبلیز ہوں, الگ الگ پالیٹکس ہو. تو اس کا مطلب جب ایک کنٹری ہے تو ہم لوگ کشمیر کو کشمیریز جو ہے وہ ان کو نان کشمیریز کو وہاں کی سٹیزن شپ بھی مل سکتی ہے, اور کوئی بھی جہاں جانا چاہے پورے ملک میں جا کے رہ سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک اپنا دوسرا پوائنٹ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل میں ہم لوگوں نے 2 باتیں ڈسکس کی فرینڈس, کہ ایک ہم لوگوں نے کشمیر بیس پالیسی ڈسکس کی کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ان کا پرپز ہے, اور دوسری ہم نے ڈسکس کی کہ 1 country 1 law یعنی کہ وائی اسپیشل اسٹیٹس, کہ جب پورا ملک ایک ہی کنٹری ہے تو پھر واٹس دا پوائنٹ آف ہیونگ اے ڈفرینٹ اتنی اٹانومی ہم کسی ایک اسٹیٹ کو کیوں دیں, تو سب کو ایکول اٹانومس رکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے جی. فائنلی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈپلومیٹک پالیسیز وچ آر اڈاپٹیڈ بائی دا مودی گورنمنٹ ٹوورڈس کشمیر. ڈپلومیٹک پالیسیز میں جو ہے نا, ڈپلومیٹک اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیسی میں جو ہے وہ ہم آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ کو ریزنز آپ دیتے ہو, تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ مودی گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو ایک بات کی کہ اٹ از این انٹرنل میٹر آف انڈیا, کیونکہ انہوں نے ریورسل آف جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کیا. تو کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ جو ہے دیٹ از انٹرنل میٹر آف اینی کنٹری, اور کوئی بھی جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ انٹرنل میٹرز میں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتی. دوسرا پوائنٹ ہے دیٹ از اکنامک کارڈ. انڈیا نے بہت اچھا پلے کیا تھا. اکنامک کارڈ پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈین market is a huge economy booster for a lot of nations, اور انڈین مارکیٹ it is a $3 trillion market. تو اس کو کوئی بھی اس بندہ اسی بات سے تو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اتنی ہیوج مارکیٹ ہے, تو وہ بہت ساری کنٹریز کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے فار دیئر اکنامک ڈیولپمنٹ. اب جیسے ہم لوگ اگر بات کریں مڈل ایسٹ کی, سعودی عرب کی, یا قطر کی, UAE کی, تو اٹ از اے میجر ہائیڈرو کاربن ایکسپورٹنگ مارکیٹ فار دیم. اسی طرح ڈیفینس ایکسپورٹنگ مارکیٹ جو USA ہے اس کے لیے 2nd largest ڈیفینس ایکسپورٹنگ مارکیٹ از انڈیا, اور ایران, UK, جرمنی, فرانس, بہت سارے جو ملک ہیں ان کے لیے اٹ از اے ہیوج ایکسپورٹنگ مارکیٹ. تو وہ ساری کنٹریز جو تھیں ان کو پتہ تھا کہ دے ول اسپیک اگینسٹ دس تھنگ, تو اس سے کیا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا, یا ان کو ان کی وہاں سے امپورٹ نہیں کرے گا چیزیں, تو ان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. یہ اس وجہ سے اکنامک کارڈ جو ہے وہ انڈیا نے بہت اچھا پلے کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو لاسٹ
ڈپلومیٹک پالیسی تھی ان کی انڈیا کی یا مودی گورنمنٹ کی, دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو پاکستان. جو پاکستان کے اگینسٹ, آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ایک عمران خان بھی جب UNGA میں گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بہت اچھی ہسٹورک اسپیچ دی تھی. اس میں بھی انہوں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ انڈیا ہیز بن بلیمنگ اس اینڈ دے ول کیپ آن ڈوئنگ دس. تو انڈیا نے یہی کیا. جو تیسری ڈپلومیٹک پالیسی تھی, انہوں نے پاکستان کو کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے, پاکستان کو کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ فورمس پہ جا کے یہ بات کی کہ ہم تو دس آل از ہیپننگ ان کشمیر, یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہے. چاہے جیسے وہ اری اٹیک اور پلوامہ اٹیک اور ان سب کے الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگائے, اور اس کے بعد پاکستان کا امیج جو ہے وہ ایسا پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ جتنی بھی اپرائزنگس کشمیر میں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پاکستان کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, سب کے پیچھے پاکستان ہے. تو یہ ان کی تیسری جو ڈپلومیٹک پالیسی تھی وہ انہوں نے یہ اڈاپٹ. اوکے گائز, تو ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کا ایک پارٹ 2 اپلوڈ کر دوں گی ریمیننگ پورشن کا. اور جسٹ ڈو لیٹ می نو ود یور فیڈ بیک کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو, اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ڈو آسک می ان دا کامنٹ سیکشن. ٹیک کیئر, بائے بائے.